پیدائشی ولی نگاہ پڑ جانے سے، صحبت حاصل کر جانے سے ولی، اور تیسری مشقت، مجاہدات، ریاضات، عبادات کرنے سے اللہ کا ولی بنے۔ اب پہلی صورت کے حوالے سے اب وہ اللہ کے ولی کیسے ہوتے ہیں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب بچپن میں چھوٹے تھے تو آپ مرشد گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی تختی پر آپ کو پڑھانا شروع کیا تو اچانک غیب سے آواز آئی کہ معین الدین ذرا انتظار کرو، ابھی حمید الدین ناگوری تشریف لے آئیں گے اور قطب الدین کی تختی وہ لکھیں گے۔ یہاں انہیں آواز آئی، اور جس شہر میں یہ بیٹھے تھے وہ اس شہر کا نام تھا اوش، الف واو اور شین، اوش اس شہر کا نام تھا۔ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور قاضی حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ وہ ناگور میں تشریف فرما ہے۔ یہاں خواجہ صاحب کو آواز آئی غیب سے کہ معین الدین ذرا ٹہریے، اور وہاں خواجہ قاضی حمید الدین ناگوری علیہ رحمہ کو آواز پہنچی کہ حمید الدین جاؤ، جا کر قطب الدین کی تختی پر لکھو جو وہ پڑھنا چاہتا ہے۔ اب آپ آئے اور آپ نے پوچھا خواجہ صاحب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ سے کہ تختی پر کیا لکھا جائے، آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی کہ حضور والا آپ تختی پر لکھیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ تو 15واں سپارہ ہے، تم 15واں سپارہ پڑھنا چاہتے ہو، پہلے سے 15 تک یہ تم نے کب پڑھے ہیں؟ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں کہ حضور والا یہ جو 15 سپارے میں پڑھ چکا ہوں، جب میں اپنی ماں کے شکم اطہر میں تھا، جب میں اپنی ماں کے بطن میں تھا، تو میں نے اپنی ماں کے دل پر نظر ڈالی، وہاں میں نے یہ 15 سپارے لکھے ہوئے دیکھے، لہذا میں نے وہاں سے پڑھ کر یاد کر لیا۔ اسے کہتے ہیں پیدائشی ولی، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے پیدا ہونے سے پہلے اپنا محبوب بنا لیتا، اپنا دوست بنا لیتا۔ پھر حضرت حنا، ہا نون اور ہاتھی والی ہا، یہ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی نانی ہیں۔ چلیں آپ یہ یاد کر لینا، ہمارے یہاں نام عموماً یاد نہیں رہتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نانی کا نام کیا ہے؟ حضرت حنا، ہا نون اور ہا، میرے خیال ہے شاید پہلی دفعہ تذکرہ سنا ہوگا۔ حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اللہ سے دعا کی کہ مولا مجھے بیٹا عطا فرما، بڑی دعا کی، مولا مجھے بیٹا عطا فرما، مولا مجھے بیٹا عطا فرما۔ لیکن آپ کی ولادت ہوئی حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ اللہ رب العزت نے دلاسا دیا کہ جو بیٹا تمہیں نہیں عطا ہوا اس سے بڑھ کر یہ بیٹی ہے۔ اب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت پرورش وہ فرمائی حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے ولی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے حجرے میں ہوا کرتی تھیں، اور حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے آتے تو آپ پوچھتے مریم کیا بات ہے، جب بھی میں حجرے میں آتا ہوں موسم ہوتا نہیں، موسم
ہوتا نہیں ہے جس پھل کا، لیکن میں آ کر تمہارے حجرے میں اس پھل کو پا لیتا ہوں، تمہارے حجرے میں آ کر اس پھل کو پا لیتا ہوں، مجھے وہ پھل نظر آتے ہیں تمہارے حجرے میں جس پھل کا موسم نہیں ہوتا۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر عرض کرتی کہ حضور یہ تو پھل کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ آپ پوچھتے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ یہ پھل اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے پیدائشی ولایت کا سلسلہ، جنہیں پیدائشی ولایت مل جاتی ہے۔ پھر وہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت کا، یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت ولایت کی وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ کسی اللہ کے ولی کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، کسی اللہ کے ولی کی نگاہ میں آ جاتا ہے، جس کے لیے میں نے یہ شعر پڑھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کچھ واقعات ہمارے یہاں ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر سامنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ قبلہ یہ تو کوئی قرآن اور حدیث تو نہیں ہے۔ چلے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو قرآن میں موجود ہے، لیکن یہ جو آپ نے واقعہ سنا ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یا اب جو واقعہ آپ سنانے لگے، یہ قرآن اور حدیث تو نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ولایت کی یہی صورتیں ہوتی ہیں؟ ولایت کی یہی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو پھر اس پر کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی میں اس کی مثال دوں گا قرآن کریم سے، کہ حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام کیا اولاد نہیں تھی؟ اولاد، پورا واقعہ تفصیل سے قرآن کریم میں موجود، اولاد نہیں تھی۔ اور جب آپ کمرے میں تشریف لاتے تو دیکھتے بن موسم کے پھل ہیں، عمر ہو گئی زیادہ، عمر ہو گئی آپ کی زیادہ، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جب مریم کے حجرے میں بن موسم کے پھل آ سکتے ہیں تو پھر زکریا عمر سے دراز ہو جائے، عمر سے آگے چلے جائیں، تو پھر زکریا کیا اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ زکریا کیا اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو پھر اللہ رب العزت نے وہاں جا کر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ مولا جب تو بن موسم کے پھل بھیج سکتا ہے تو زکریا کی عمر بڑی کیوں نہ ہو جائے تو اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام کو وہاں اولاد سے نوازا۔ پھر حضور غوث اعظم پیران پیر شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ کے پاس دوسری صورت میں عرض کرنے لگا ہوں، ولی بننے کی دوسری صورت، کہ حضور غوث پاک کے پاس ایک چور آیا اور کہنے لگا کہ میں سب چھوڑ سکتا ہوں، سارے کام چھوٹ سکتے ہیں، لیکن ایک کرم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ میں سب چھوڑ سکتا ہوں لیکن چوری نہیں چھوڑ سکتا، میں نمازیں بھی پڑھوں گا، میں روزے بھی رکھوں گا، آپ کہیں گے زکوٰۃ بھی، حج بھی، سارے معاملات میں کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں کچھ نہیں کر سکتا تو میں چوری نہیں چھوڑ سکتا۔ تو حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم چوری کرو، تمہیں اجازت ہے، چوری کرو، تمہیں اجازت ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اچھوں کی صحبت کیسا بنا دیتی ہے، تم چوری کرو، تمہیں اجازت ہے، لیکن اب ہم نے تمہاری ایک بات مانی ہے، ہم نے تمہاری ایک بات مانی ہے، تو لہٰذا تمہیں بھی ہماری بات ماننی پڑے گی۔ ٹھیک ہے حضور، میں مانوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جہاں کہیں بھی ہو، جس انداز میں بھی ہو، جب کہیں سے اذان کی آواز آئے تو تم چھت پہ چڑھ جانا اور کھڑے ہو کر اذان دینے لگنا۔ اب اس نے کر لیا وعدہ، تھا چور، ایک رات وقت کے بادشاہ کے محل میں اس نے انٹری مار دی کہ یہاں تو بڑا مال ہے، خزانہ ہے، بادشاہ کا محل صاف کیا جائے۔ چوری کر رہا تھا، اچانک فجر کی اذانوں کی آواز آنے لگی۔ اب اسے وہ کیا ہوا وعدہ یاد آیا کہ میں نے تو
پیر صاحب سے وعدہ کیا، اپنے شیخ سے وعدہ کیا کہ میں نے اذان دینی ہے، لہذا وہ محل کی چھت پہ چڑھا اور اس نے اذان دینا شروع کر دی۔ محل کی چھت پہ چڑھا اور اذان دینا شروع کر دی۔ جب اذان دی نا، بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ جب بادشاہ کی آنکھ کھلی، بادشاہ نے دربانوں سے کہا کہ دیکھو دیکھو، آج ہمیں فجر میں جگانے کے لیے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے ایک اللہ کا ولی ہمارے محل میں آ گیا ہے، دیکھو جاؤ انہیں روکو کہیں وہ چلے نہ جائیں۔ دربان فوراً چھت پہ آئے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ حضور والا بادشاہ تو آپ کے دیوانے ہو چکے ہیں، آپ نے آ کر کے بادشاہ فجر میں جاگ گئے، آپ کی برکت ایسی ہوئی، تو آپ رک جائیے، بادشاہ بھی آتے ہی ہوں گے۔ جب بادشاہ چھت پر آئے، بادشاہ نے کہا حضور آپ نے اذان دے ہی دیے تو نماز بھی پڑھا کے جائیے گا۔ اب وہ تھا کون؟ چور۔ بادشاہ کہہ رہا ہے حضور آپ نے اذان دے دی ہے، لہذا آپ نماز بھی پڑھا کر جائیے گا۔ اب چور کہہ رہا ہے کہ نہیں بادشاہ سلامت، میں تو چور ہوں، میں تو لٹیرا ہوں، میں بڑا بدکار ہوں، میں اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ سلامت نے کہا یہی تو پہچان ہے اللہ کے ولیوں کی، کبھی بھی اپنے منہ سے نہیں کہتے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ ہمیشہ جب اللہ کے ولیوں سے کہا جائے آپ اللہ کے ولی ہیں تو اللہ کے ولی کہتے ہیں میں تو بڑا بدکار ہوں، میں بڑا گناہگار ہوں، یہی تو پہچان ہے، لہذا میرا ایمان مضبوط ہو چکا ہے، آپ ہی اللہ کے ولی ہیں، آپ نماز پڑھا کر کے جائیں گے۔ اس چور نے وہاں بادشاہ کی چھت پر نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد سچی پکی توبہ کی، اور اس دن کے بعد سے اس چور نے چوری تو دور کی بات، وہ چور وقت کا قطب بنا دیا گیا۔ یہ دوسری صورت ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب تیسری صورت، یہ انتہائی مشکل، جسے